بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، ہم جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم نحمیر پڑھے تھے اور نحمیر کے اندر ہم مورب کو اوپر بحث کر رہے تھے، اور مورب کے اندر ہم فعل مضارع کے اعراب پہ بحث کر رہے تھے کہ جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہ ہو تو فعل مضارع کے دو سیغے نکال کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر 12 سیغے جو پیچھے بچ جاتے ہیں وہ مورب ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس کی دو قسمیں بنائی تھیں کہ فعل مضارع صحیح، فعل مضارع غیر صحیح، یعنی وہ فعل مضارع جس کے لام کلمے میں حرف علت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر نہ ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے، جس کو ہم نے پچھلے درس میں لیکچر میں ڈسکس کیا تفصیلی طور پہ، اس کا اعراب بھی پڑھا۔ آج ہم فعل مضارع کے غیر صحیح کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی فعل مضارع جو غیر صحیح ہیں، یعنی جو صحیح جن کے لام کلمے میں حرف علت ہے، یعنی وہ معتل ہیں، معتل اللام ہے، یعنی ان کے لام کلمے میں حرف علت ہے، یعنی وہ ہے یا ہے یا الف ہے، یعنی وہ ہوگا یا ہوگا یا الف ہوگا، یعنی ناقص واوی یائی الفی، یہ تینوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں۔ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اب یعنی اس کی میں غیر صحیح کی 3 قسمیں میں نے بنائی ہیں۔ کیا بنائی کہ ناقص واوی ہیں یا ناقص یائی ہیں یا ناقص الفی ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے لام کلمے میں وہ ہے، لام کلمے میں وہ ہے۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جیسے یغزو، یہ واو آ گئی لام کلمے میں تو یہ ناقص واوی ہو گیا۔ یائی جیسے یرمی، ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل مضارع وہ ہے جس کے لام کلمے میں یا ہے۔ الفی کی مثال کیا ہے؟ یخشا، تو دیکھیں یہ اس کے آخر میں الف آ گیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ 3 فعل مضارع آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور یہ تینوں غیر صحیح ہیں۔ اب ہم نے ان تینوں کے بھی اسی طریقے سے جس طرح ہم نے فعل مضارع صحیح کے 2 صورتیں بنائی تھیں کہ وہ سیغے جو بے نون ہیں اور وہ سیغے جو با نون ہیں، یعنی فعل مضارع کے وہ سیغے جن کے آخر میں نون نہیں آتی یا نون آتی ہے، تو یعنی 12 سیغوں میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جن سیغوں کے آخر میں نون نہیں آتی ہم نے ان کو کہا تھا کہ وہ بے نون سیغے ہیں، یعنی ان کے آخر میں نون نہیں ہے، اور وہ سیغے جن کے آخر میں نون آتی ہے ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ با نون ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ 7 با نون ہیں اور 5 جو ہیں وہ بے نون ہیں۔ اب ہم نے اس حساب سے ان کا اعراب سمجھنا ہے، جس طرح ہم نے صحیح کا سمجھا تھا، بہت ہی آسان ہے، بالکل اسی چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہاں بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب فعل مضارع کی بھی 3 صورتیں بنیں گی اعراب کے اعتبار سے، رفعی، نصبی، جزمی، جو میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں جر کی جگہ جزم ہوتی ہے، رفعی، نصبی، جزمی، یعنی جس حالت میں فعل مضارع رفع مانگے وہ رفعی ہے، نصب مانگے نصبی ہے، جزم مانگے جزمی ہے۔ اب یہ رفع ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع مانگ رہا ہے یا نصب مانگ رہا ہے یا جزم مانگ رہا ہے؟ وہ میں آپ کو بار بار بتا چلا آ رہا ہوں کہ جو ہی اس کی بحث ختم ہوگی آگے عامل کی بحث شروع ہونی ہے، تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ اب پیچھے کون سا عامل ہے۔ عامل کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا رہیں گے کہ اب یہ جو ہے رفع مانگ رہا ہے، نصب مانگ رہا ہے، جزم مانگ رہا ہے یا جر جو بھی مانگ رہا ہے، یعنی جو عامل کی بحث آگے آئے گی تو وہاں ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ اب میں نے آپ کو کچھ چیزیں تو بتا چکا ہوں، اس سب میں تو میں نے بتائی تھی کہ جب وہ فاعل بن رہا ہو، مبتدا بن رہا ہو، خبر بن رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ رفعی پوزیشن میں ہے، مفعول بن رہا ہو تو نصبی میں ہے، مضاف الیہ بن رہا ہو یا اس کے پیچھے حرف جار لگے ہوں تو سمجھو کہ وہ جری پوزیشن میں ہے۔ اب یہ جو فعل مضارع ہے یہ اگر خبر بن رہا ہے تو سمجھو کہ یہ رفعی پوزیشن میں ہے، یعنی رفع مانگ رہا ہے، جس طرح میں نے پچھلے درس میں اس کی مثال دی۔ اور اگر فعل مضارع بالکل جملے کے شروع میں آیا پڑا ہو، یعنی جملہ اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی عامل نہ ہو، تو اس وقت بھی یہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اب یہ آگے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، لیکن میں نے یہاں آپ کو اشارہ دے دیا۔ مثلا یوں لکھا پڑا ہے یضربو، یعنی خالی اسی طرح لکھا پڑا ہے، مارتا ہے یا مارے گا، یعنی اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھو یہ رفعی پوزیشن میں ہے۔ یا یوں پورا جملہ بنا لیں یضربو زیدن، زید مارتا ہے،
زید مارتا ہے، یا سیضربو زید مارے گا، سین آپ کو بتایا تھا کہ اس کی علامت بھی ہے فعل مضارع کی، فعل کی، اور ساتھ ساتھ یہ مستقبل میں معنی کر دیتا ہے سیضربو۔ ویسے تو دونوں معنی ہوتے ہیں حال اور مستقبل فعل مضارع میں، لیکن جب سین لگ جائے یا سوف لگ جائے تو اب مستقبل والا معنی ہو جائے گا، حال والا ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ یضرب زید، زید مارے گا، یہ یضرب زید زید مارتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے۔ اب دیکھیں فعل مضارع، یہ نہیں، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی نہیں ہے، فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع جب کلام جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو سمجھو یہ بھی رفعی پوزیشن ہے۔ اس صورت میں بھی فعل مضارع رفع مانگتا ہے، تو یہ تو اب آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو گئی، آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے۔ اب اگر فعل مضارع کے شروع میں لن لگ جائے، کیا لگ جائے؟ لن لگ جائے، تو سمجھو کہ وہ آپ سے زبر مانگ رہا ہے، کیونکہ فعل مضارع مفعول تو نہیں بنے گا، اس کے شروع میں آپ نے یہ دیکھنا ہے لفظ لن، تو یہ نصب مانگتا ہے، اور بھی آئیں گے، فی الحال ایک کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگر شروع میں لام لگا ہوا ہو تو سمجھو کہ فعل مضارع جزم مانگ رہا ہے، یعنی فعل مضارع کے بعد والا، یعنی اس کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ جزمی پوزیشن میں ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ نے، تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ فعل مضارع کو ہم سمجھتے ہیں اعراب کو جو غیر صحیح ہے۔ اب پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بھی میں دو کی تقسیم کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا کہ ناقص سے واوی اور یائی کا اعراب اکٹھا بتاؤں گا، ناقص سے الفی کا علیحدہ کر کے بتاؤں گا، اس لیے اس کو علیحدہ کر دینا ہے اور ان دو کو علیحدہ کر دینا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں ناقص سے واوی پر، کہ ناقص سے واوی کے اندر جو بے نون سیغے ہیں، پہلے ان کو دیکھیں گے اور پھر با نون سیغوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ناقص واوی اور جائی دونوں کا۔ اب جو بے نون سیغے ہیں، جو ناقص واوی کے، ان کے اندر آپ نے حالت رفع جو ہوگی وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ ضمہ تقدیری ہوگا، یغزو، یعنی اس کے آخر میں آپ نے ضمہ لفظی طور پہ نہیں لگانا، یعنی رفع جو ہے وہ پیش جو ہوگی وہاں لفظی نہیں ہوگی، تقدیری ہوگی، یعنی یغزو وہ نہیں پڑھنا، یغزو۔ یرمی ہے تو یرمی، میں نے ابھی بتایا نا کہ فعل مضارع کے شروع میں کوئی اعراب نہ لگاؤ تو سمجھو وہ رفعی پوزیشن ہے۔ یغزو زیدن، یوں بھی کہہ سکتے ہو۔ تو اب یہ دیکھیں زید لڑائی کرتا ہے، یرمی زیدن، زید پھینکتا ہے۔ تو آپ اس کے سیغے جتنے بھی بے نون سیغے ہیں لے لو، یغزو، تغزو، تغزو، اغزو، نغزو، یعنی سب کے اندر واو آ رہی ہے، جس طرح یہاں پہ واو آئی ہے، دیکھیں نا واو آئے گی، اغزو، تغزو، نغزو، یعنی سارے پانچ سیغے میں نے نکالی ہے، یغزو، تغزو، تغزو دو بار آئے گا، ایک تغزو مؤنث کا ہے اور ایک تغزو فعل واحد مذکر حاضر کا ہے، دونوں ایک جیسے آتے ہیں، آپ کو پتا تھا نا، جس طرح کہ ہم تنصرو پڑھتے ہیں، دونوں کے اندر ایک اس طرح سے اغزو واحد متکلم، نغزو جمع متکلم، تو یہ پانچ سیغے ہیں جن کے آخر میں نون نہیں آتی۔ تو اب ان کا میں نے کیا بتایا کہ وہ سیغے جن کے اندر فعل مضارع غیر صحیح کے ناقص واوی اور یائی، ان کے جو حالت رفع ہوگی بے نون سیغوں کی، وہ کیسے ہوگی کہ آپ نے رفع تقدیری دینا ہے، یعنی رفع لفظی طور پہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، یعنی کچھ اور بھی نہیں کرنا، صرف ضمہ تقدیری ہوگا۔ یہ بات آ گئی۔ جس طرح کہ یغزو، یرمی بھی ہے، یرمی کو بھی دیکھ لیں، یرمی، ترمی، ارمی، نرمی، یعنی یہ یا نکلے گی، جس طرح ابھی لکھی ہوئی ہے ترمی، یوں لکھ دیں گے، میں لکھ بھی دیتا ہوں ترمی، ٹھیک ہے جی، ارمی میں پھینکتا ہوں، نرمی میں ہم پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ ناقص کی گردانیں پڑھیں گے صرف کے اندر، جو میں قانونچہ کھوالی اور صرف بھترال اور علم الصیغہ پڑھا رہا ہوں، وہاں پر اس کے اوپر انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے بحث آئے گی تو جب گردان پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ نے اعراب سمجھنا ہے، تو جب بھی یہ رفعی پوزیشن میں آیا پڑا ہو ناقص واوی اور یائی کے وہ سیغے جو بے نون ہیں، یعنی جن کے آخر میں نون نہیں آتی، تو جب وہ رفعی پوزیشن میں ہو تو آپ نے ضمہ تقدیری دینا ہے، یعنی ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ضمہ تقدیری ہوگا، جس طرح میں نے ابھی کیا، یغزو زیدن، یرمی زیدن، یعنی ترمی عائشہ، تو عائشہ پھینکتی ہے، تغزو عائشہ، تو عائشہ جہاد کرتی ہے، مؤنث کا صیغہ میں نے لگایا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں میں نے واو کے اوپر پیش نہیں پڑھی، یغزو وہ نہیں پڑھا، یرمی یو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ تقدیری طور پہ ضمہ آئے گا۔ اب جو اس کے با نون سیغے ہیں، جو ان کے اب اس کی، بلکہ ابھی ہم نسبی پوزیشن پہ آتے ہیں، جو اس کی نسبی پوزیشن ہے، اور اس کی نسبی جو پوزیشن ہے ناقص واوی اور یائی کی، یعنی اب لن لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں بے نون کو ڈسکس کر رہا ہوں، با نون کو ڈسکس، اس لیے میں با نون کو مٹا رہا ہوں، بے نون کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں۔ بے نون کی یہ ہو گئی رفعی پوزیشن،
یہ جو ابھی میں نے کہا یہ رفی. اب میں نسبی پہ آ رہا ہوں, تو نسبی پوزیشن میں آپ نے کیا لگانا ہے, لن لگائے گا. تو اب نسبی اس کی فتح لفظی کے ساتھ آئے گی. کیا مطلب, اس کے آخر میں فتح دینا ہے. جو بھی بے نون سیغے ہیں اگر ناقص واوی یا جائی ہیں, یعنی فعل مضارع غیر صحیح ناقص واوی یا جائی ہے اور نسبی پوزیشن میں, یعنی اس کے اوپر لن آ رہا ہے, فرض کریں نسبی نسب مانگ رہا ہے, تو آپ نے اس کو فتح دے دینا ہے, فتح لفظی دے دینا ہے, یعنی زبر دینی ہے. لن یغزوا, لن یرمی, یرمی یا, یعنی آخر کو نسب دینی ہے, زبر دینی ہے. لن ترمیہ, لن تغزوا, لن اغزوا, لن نغزوا, لن یرمیہ, لن ترمیہ, لن ارمیہ, لن نرمیہ, یعنی آخر کو زبر دیں گے یہ, یعنی یہ نسب دیتے ہیں. نسبی میں کیا دیتا ہے, یعنی نسبی میں ان پہ کیا آتی ہے, نسب آتی ہے, فتح لفظی آتی ہے, یعنی لفظی طور پہ فتح آتا ہے. اب آ جائیں اس کی جزمی پوزیشن پہ, یعنی جو ان کے آخری پوزیشن ہے وہ مثلا لم لگ گیا, تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. لم یغزو, اس کا جزمی پوزیشن کیسے ہوگی ان کی, فعل مضارع کے ناقص واوی یا جائی, فعل مضارع جب ناقص واوی اور جائی کی شکل میں ہے, یعنی غیر صحیح ہو, اور جو سیغے بے نون ہے, یعنی ان کے آخر میں نون نہیں آتی, اس کی آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جب جزمی پوزیشن آئے تو آپ نے اس کے لام کلمے کو حذف کر دینا ہے, یعنی جو حروف علت ہے آخر میں, یعنی وہ ہے یا یا ہے, اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. جس طرح ابھی یہ دیکھیں لکھا پڑا ہے لم یغزو, آگے وہ میں نے ختم کر دی ہے, لم یرمی, دیکھیں اس کی یا حذف ہو گئی, یعنی جزمی پوزیشن, جزم کی علامت کیا ہوگی کہ آپ نے لام کلمے کو حذف کر دینا ہے, یعنی حذف لام. یہاں کوئی جزم کی علامت نہیں ہوگی, جزم کی علامت نہیں ہوگی, کوئی تقدیری نہیں ہوگا, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, لام, یہ لم کیا کرتا ہے, آخر کو حذف کر دیتا ہے, یعنی اس کی جو حرف علت ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اور وہی جزم کی علامت ہوتا ہے. یعنی یہاں جزم کی علامت کیا ہے, یہاں اعراب کیسے آئے گا کہ حالت جزمی میں آپ نے لام کلمے کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. یعنی اس کا اعراب جو بھی فعل مضارع غیر صحیح ناقص واوی یا یائی ہے اس کی رفع ضمہ تقدیری, نسبی فتح لفظی, اور جو جزمی پوزیشن ہے اس میں لام کلمے کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. تو جو بھی آپ کے پاس لفظ آ جائے اس پوزیشن میں اور یہ سیغے ہوں جو بے نون ہیں, ان کے تین حالتیں اسی طریقے سے بنیں گی. جو بھی آ جائے فعل مضارع غیر صحیح. اب یہ تو ہو گیا آپ کے ساتھ وہ سیغے جو بے نون ہیں. اب جو با نون سیغے ہیں ناقص واوی یا یائی کے, وہ بہت آسان ہے. جیسے آپ نے صحیح کا کیا تھا یہاں پر بھی وہی ہے کہ رفع میں آپ نے یہ دیکھیں یرمی یانے, یرمی یانے, وہ دو مارتے ہیں یا ماریں گے. اسی طریقے سے یرمونا, یہ تھوڑا سا یہاں پہ قانون لگ رہے ہیں, اس وجہ سے ان کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. میں نے اس کو یرمیونا نہیں پڑھا, اس کو یرمونا پڑھا ہے. یہ جب آپ گردان پڑھیں گے, صرف کے اندر ناقص کی تفصیل پڑھیں گے تو وہاں یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر تبدیلی کیوں آئی ہے. یعنی یرمیونا کیوں نہیں پڑھا, یدربونا کی طرح, میں نے اس کو یرمونا کیوں پڑھا ہے, جمع کا صیغہ ہے یہ. تو لیکن فی الحال آپ نے ذہن اس چیز پہ رکھنا ہے کہ ان کے آخر میں نون آ رہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جن سیغوں کے آخر میں نون آتی ہے, اسی طریقے سے اگر یغزو کی ہے تو یغزو وانے, ٹھیک ہے جی, یغزو تثنیہ کا صیغہ, یغزونا, ٹھیک ہے جی. یہ یغزوونا تھا تو یغزونا ہو گیا. تو یہ یغزونا, یہ جتنے بھی سیغے ہیں, اسی طریقے سے ترمیانے, ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی ہیں, ترمینا, تغزینا, یہ جتنے بھی اس کے سیغے سات نون والے آتے ہیں, یعنی چاہے واوی کے ہیں چاہے جائے کی ہیں, تو ان کے اندر آپ نے رفع پوزیشن کیا کرنی ہے, نون کو برقرار رکھنا ہے. یعنی جب یہ رفع پوزیشن میں آ رہے ہوں تو آپ نے ان کے نون کو کچھ نہیں کہنا, نون برقرار رہے گی اور کچھ نہیں کرنا. زبر زیر پیش والی باتیں یہاں ختم ہو گئیں. یہاں سارا جو اعراب ہوتا ہے وہ نون کے حساب سے ہوتا ہے, یعنی جو ان کے آخر میں نون آ رہی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ نون رفع پوزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, نون کو برقرار رکھنا ہے. اور نسبی اور جزمی, یہ جو دو پوزیشنیں ہیں, ان میں آپ نے نون کو ڈیلیٹ کر دینا ہے, نون کو حذف کر دینا ہے. یعنی آپ جب لن لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا لن یرمی یا, لن یرمو, لن یغزو, لن یغزوا, لن یغزو, لن یغزو, ٹھیک ہے. یہ نون ختم ہو جائے گا اور اس کے آخر میں آپ نے الف لگا دینی ہے, جو کہ ہم دارابو کی جس طرح کے آخر میں جمع کے سیغے میں لگاتے ہیں. لن یغزو,
ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کیا کر دے گا، اسی طریقے سے جزمی اور لم لگ جائے تو لم بھی اسی طرح کرے گا، لم یرمی یا، لم یرمو، لم یغزو وا، لم یغزو، یعنی نون کو گرا دے گا۔ جہاں جو نون والے سیغے ہیں ان میں آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اگر رفع پوزیشن ہے تو نون کو کچھ نہیں کہنا، نون برقرار رہے گی، اور بس یہی نون کا ہونا اعراب ہے، یہ نون ہی اعراب آ رہی ہے، اس لیے اس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب ہوتا ہے، تو یہ نون اعراب ہے۔ اور جب آپ نسبی اور جزمی پوزیشن میں یہ آ جائیں، یعنی جس طرح کہ لن لگ گیا یا لم لگ گیا، تو پھر ان کے اندر آپ نے نون کو ختم کر دینا ہے، یہی اس کا اعراب ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس غیر صحیح کا جو ناقص واوی اور یائی تھا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی بچ گیا، کون سا؟ ہمارے پاس بچ گیا ہے ناقص الفی۔ تو اس کو میں نے علیحدہ کیوں کیا ہے، حالانکہ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں ایک چیز تھوڑی سی مختلف ہے۔ یاد رکھیں جو اس کی رفع پوزیشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے یکشا، دیکھیں یکشا ڈرتا ہے یا ڈرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یکشا زیدن، اب یہ بھی دیکھیں رفع پوزیشن میں ہے، تو رفع میں اس کا بھی ضمہ تقدیری ہوتا ہے، ضمہ تقدیری ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی جس طرح آپ نے واوی اور یائی کا پڑھا، ضمہ اس کا بھی تقدیری ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی کوئی لفظی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اب آ جائیں اس کی نسبی پوزیشن پہ۔ میں نے اس کو جدا اس لیے کیا تھا، یہی وجہ ہے جو اب نسبی میں آپ دیکھیں گے کہ ناقص واوی اور یائی کی جو نسبی پوزیشن تھی ان میں نصب فتح لفظی آتا تھا، لیکن یہاں پر یعنی جو ناقص الفی ہے اس کا فتح بھی تقدیری ہوتا ہے۔ فتح بھی کیا ہوتا ہے؟ لن یخشا، لن یخشا، لن یخشا یا نہیں پڑھیں گے، لن یخشا یعنی آخر کو زبر نہیں دیں گے، لن یخشا، بس یہ بھی تقدیری ہوگا۔ اس لیے میں نے اس کو جدا کیا تھا کہ اس کے جو بے نون سیغے ہیں، ناقص الفی کے بے نون سیغے ہیں، رفع تقدیری، نصب بھی تقدیری، حالت نصبی بھی اس کی تقدیری ہوگی۔ اب جو آ گئی حالت جزمی، وہ کیا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے لام کلمے کو حذف کر دینا ہے۔ دیکھیں لم یخشا، لم یخشا، یعنی آخر سے میں نے الف کو جو ہے وہ ہٹا دیا، اب لم نے کیا کیا؟ اس کے آخر کو ڈیلیٹ کر دیا، تو یہ اس کی جزمی پوزیشن ہے۔ لم یخشا، لم یخشا، لم تخشا، لم اخشا، لم نقشا، اس طرح لن یخشا، لن تخشا، لن اخشا، لن نقشا، یہ ہے یخشا زیدن، تخشا زیدن، اخشا زیدن، نقشا زیدن، یعنی جو بھی سیغے بے نون ہیں ان سب کے اندر رفع جو ہوگا تقدیری ہوگا جس طرح ان کا تھا، لیکن نسبی میں فرق ہے، نسبی بھی اس کی تقدیری ہوگی، الفی کی تقدیری ہوگی، ان کی لفظی ہوگی، اور جو ہے جزمی وہ بھی سب کی کیا ہوگی کہ حذف لام، یعنی لام کلمے کو ڈیلیٹ کر دو۔ اور جو اس کے با نون سیغے ہیں، جو جن کے آخر میں نون آتی ہے، تو وہ ہوں گے یخشا یان، ٹھیک ہے، یخشونا، یخشونا، یہاں قانون لگ رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ان کو پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ تخشا، ٹھیک ہے، یا تخشینا، ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی سیغے آئیں گے اسی طریقے سے آپ جو بھی سیغے لے لیں، ان جو ان کے آخر میں نون آتی ہے اس کا بالکل سیم طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رفع میں نون کو برقرار رکھنا ہے، نسبی اور جزمی میں نون کو حذف کر دینا ہے، یعنی یکشیان، یکشونا، ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، یہ اس طریقے سے دو آ گئے۔ اب جب اس کی آپ بنائیں گے لائن لگا دیں، لن یکشیا، نون ختم، ٹھیک ہے، نون کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور لن یکشاؤ، نون ختم ہو گیا، یکشونا نہیں پڑھیں گے، لن یکشاؤ، ہرگز نہیں، تو لم آئے گا تو لم بھی اسی طرح، لم یکشیا، لم یکشاؤ، نون ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کے سامنے میں ایک بار خلاصتاً دہرا دیتا ہوں کہ جو فعل مضارع صحیح ہے اس کی رفع، نسبی، جزمی جو سیغے بے نون ہیں ان کی رفع کے ساتھ، نسبی نصب کے ساتھ، جزمی جزم کے ساتھ، اور جو فعل مضارع جو ہیں کیا نام ہے فعل مضارع جو غیر صحیح ہیں ان کے جو بے نون سیغے ہیں ان کی رفع تقدیری ہے، نسبی جو ہے واوی اور الفی کی لفظی ہے فتح، اور جزمی جو ہے لام کلمے کو حذف کر دیں گے، اور جو ناقص الفی ہے اس کی رفع تقدیری، نسبی بھی تقدیری، جزمی لام کلمے کو حذف کر دو، اور باقی جتنے بھی تینوں فعل مضارع چاہے صحیح ہے یا غیر صحیح ہے ان کی جو با نون سیغے ہیں جن کے آخر میں نون آتی ہے ان کا رفع آپ نون کو برقرار رکھیں، اور نسبی جزمی کیا ہے کہ نون کو حذف کر دیں، تو یہ فعل مضارع کا کلی اعراب ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمارا معمول ختم ہو گیا۔
یعنی جتنے بھی مورب اور مبنی کی بحث تھی کہ کون سے کلمات مورب ہوتے ہیں کون سے مبنی ہوتے ہیں، اگر مورب ہوتے ہیں تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے سارا ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم عامل کی طرف بڑھیں گے کہ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ رفع، نصب، جر یا جزم آتی کیسے ہے، کسی کلمے کے اوپر ہم رفع کی پوزیشن کیسے سمجھیں گے کہ یہ کلمہ رفع مانگ رہا ہے، یہ نصب مانگ رہا ہے، یہ جزم یا جر مانگ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، اور جب تک سبق سمجھ نہ آ جائے اس کو بار بار ریپیٹ کیا کریں، اور جب تک اگلا سبق نہ آئے پچھلوں کو دہراتے رہا کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے یا یوٹیوب پر آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ ہمت کیا کریں اس کے اندر جو چیز بھی اسکپ نہ کیا کریں، ہر چیز کو توجہ سے سنا کریں۔ ایک چیز بھی آپ سکپ کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے سارا سبق سمجھ نہ آئے، اور یہ سبق سمجھ نہیں آئے گا تو اگلا کوئی سبق بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نئے دوست آنے والوں سے یہ کہا کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ آپ ترتیب سے پہلے جتنے بھی ہمارے لیکچر ہیں صرف نحو صرف کے وہ دیکھیں، پھر جب ہم نحو کو ایک سٹیپ پہ شروع کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم نحو شروع نہیں کرتے۔ زیادہ تر طالب علم مدارس میں کیا کرتے ہیں یا پڑھنے والے، وہ ڈائریکٹ پہلے دن ہی آ کے نحویر کو شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو نحو نہیں آنے والی۔ پہلے صرف کا سٹیپ ہے، ہم پہلے صرف پڑھاتے ہیں، صرف عربی قاعدہ ہے، پھر صرف بائی ہے، پھر میزان و صرف ہے۔ جب وہ ختم ہوتی ہے اور صرف بطرال شروع ہوتی ہے یا علم الصیغہ شروع ہوتا ہے، ہمارا قانون چاہے کھوالی شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ہم نحویر شروع کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ نحویر شروع کرنا بالکل بڑی غلطی ہے، اس لیے جو بھی ڈائریکٹ نحویر شروع کرتے ہیں ان سے میں پہلے کہوں گا کہ آپ پہلے صرف پڑھیں۔ صرف پڑھنے کے بعد جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم رہنمائی کر دیں گے آپ کو، ہمارے اوپر ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ سارے لیکچر ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔